بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی ہوئی تو ساس سارا دن مجھے موزے پہننے کا کہتی اور بالکل نہ اتارنے دیتی، اور پھر رات ہوتے ہی ساس گرم پانی کمرے میں لاتی اور ان کے آتے ہی شوہر فوراً کمرے سے باہر نکل جاتا، اور پھر میرے پاؤں گرم پانی میں ڈال کر دھوتی اور کہتی اس سے تو خوبصورت بچی کو جنم دے گی، اور پھر اچانک مجھے نیند آ جاتی۔ جب صبح آنکھ کھلتی تو پاؤں پر موزے چڑھے ہوتے اور شوہر ڈھیر سارے بادام دے کر کہتا تم ساری رات محنت کرتی ہو، تھک جاتی ہوگی، یہ کھاؤ، طاقت آئے گی۔ میں بہت حیران ہوتی اور جیسے ہی موزے اتارنے لگتی شوہر ڈر جاتا۔ اب مجھے شک ہونے لگا تھا، یوں شوہر کے باہر جاتے ہی موزے اتار دیے، لیکن جان نکل گئی جب اچانک پورے جسم پر۔ میرا نام فاریہ ہے، میرا تعلق لیا سے ہے، ہم دو بہنیں ہیں اور والد ایک بزنس مین ہیں۔ کاروبار کے سلسلے میں اکثر ہی گھر سے باہر رہتے تھے۔ میری والدہ سارا دن ہم بہنوں کے نخرے اٹھاتی، ہمارے والدین کے لیے ہم بیٹیاں بیٹوں کے برابر تھیں۔ ہمارے پاپا نے کبھی بھی یہ نہیں سمجھا تھا کہ اتنا کاروبار اور جائیداد ہے تو بیٹا ہی ہوتا جو سب سنبھالتا۔ وہ اکثر کہتے میری بیٹیاں ہی میرے بیٹے ہیں۔ سارے خاندان والے اکثر ہی انہیں کہتے کہ اتنا روپیہ پیسہ ہے، ایک بیٹا ہوتا جو کل کو آپ کا سہارا بنتا، لیکن میرے پاپا ہمیشہ ہی انہیں ٹال دیتے۔ میرے پاپا میری ماما کے کزن تھے۔ میرے پاپا کی منگنی میری ماما کی سہیلی سے ہوئی تھی۔ ماما بتاتی ہیں کہ پاپا کی ماما سے بہت بنتی تھی، وہ اپنی ہر بات اپنی اس کزن سے شیئر کرتے تھے، یعنی میری ماما سے۔ میرے پاپا کا نام فرید ہے اور میری ماما کا نام عالیہ۔ میرے دادا چاہتے تھے کہ عالیہ کا رشتہ فرید سے ہو جائے۔ اس سلسلے میں بڑوں میں بات طے ہو گئی تھی۔ ایک دن جب سارے بڑے بیٹھے اسی رشتے کو جوڑنے کے لیے باتیں کر رہے تھے تو فرید نے سن لیا، لیکن بڑوں کے سامنے انکار کی جرت نہیں تھی۔ کچھ دن کے بعد فرید نے اپنی ماں سے کہا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ فی الحال اس رشتے کی بات کو ابھی رہنے دیا جائے؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ تمہارے والد بیمار رہتے ہیں، تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری خوشی دیکھ لیں، تو تم اپنے بابا کو مایوس مت کرو، جیسے چاہتے ہیں ویسے کرنے دو، اور ان کی خوشی اسی میں ہے کہ عالیہ تمہاری بیوی بنے، تو بہتر ہے کہ تم ان کی بات مان لو۔ فرید ان دنوں بہت خاموش اور پریشان رہنے لگا۔ سب نے یہ بات نوٹس کی کہ جب سے رشتے کی بات چھڑی تھی فرید نے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا اور کھانا تک چھوڑ دیا تھا سب کے ساتھ، جبکہ سب جانتے تھے کہ فرید کی بہت دوستی ہے اپنی کزن عالیہ کے ساتھ۔ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں تھے، دونوں میں بہت انڈرسٹینڈنگ تھی، اسی لیے تو سب کو لگ رہا تھا کہ فرید عالیہ میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ایک دن عالیہ کو فرید نے کہا مجھے شام کو تم سے ایک کام ہے، ایک دوست کی بہن کی منگنی ہے، تم بھی ساتھ چلو۔ عالیہ شام کو تیار ہو گئی، لیکن فرید اسے ایک ریسٹورنٹ میں لے آیا۔ عالیہ حیران تھی کہ اس نے تو کہا تھا کہ کسی کی منگنی پہ جانا ہے۔ ابھی وہ پوچھنے ہی والی تھی جب ایک لڑکی ان لوگوں کی ٹیبل پر آئی اور بولی کہ فرید سوری مجھے دیر ہو گئی۔ لڑکی بہت ہی فیشنیبل اور ماڈرن تھی، لیکن اس سے بھی عجیب بات یہ نکلی کہ وہ عالیہ کی کلاس فیلو رہی تھی، وہ کبھی سہیلیاں تھیں۔ پھر وہ لڑکی جس کا نام زارا تھا، اس نے کالج چھوڑ دیا، عالیہ نے بھی رابطہ نہ رکھا۔ آج اسے دیکھ کر عالیہ کو یقین نہیں آیا کہ یہ وہی زارا ہے۔ وہ بہت ہی سادہ اور دبو سی لڑکی ہوتی تھی، لیکن اب تو وہ بہت ہی تیز ترار اور ماڈرن لڑکی لگ رہی تھی۔ لیکن عالیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ فرید سے کیوں مخاطب تھی۔ پھر وہ لڑکی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی اور فرید سے ایسے باتیں کرنے لگی جیسے بہت پرانی شناسائی ہو۔ پھر کچھ دیر کے بعد فرید کو ہی خیال آیا اور بولا عالیہ، یہ ہے وہ لڑکی جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عالیہ کے دل کو کچھ ہوا تھا کہ کہاں فرید اور کہاں وہ لڑکی، سٹیٹس کے ساتھ ساتھ طور اتوار میں بھی بہت فرق تھا، لیکن عالیہ سمجھ گئی تھی کہ فرید کسی کی نہیں سنے گا، اس لیے اس نے اس وقت خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ اس لیے جب واپسی پر فرید نے کہا بتاؤ تمہیں زارا کیسی لگی؟ تو عالیہ نے کہا اگر تمہیں پسند ہے تو مجھے کیا اعتراض ہوگا۔ فرید خوش ہو گیا اور بولا مجھے پتا تھا تم میری خوشی میں خوش ہوگی، اسی لیے سب سے پہلے تمہیں بتایا ہے اور تمہیں ہی ملوایا بھی ہے۔ ایک کام کر دو، تم جانتی ہو کہ سب تمہاری بات مانتے ہیں، تم سب گھر والوں کی لاڈلی بیٹی ہو۔ اگر تم گھر والوں کو منا لو کہ میری شادی زارا سے کر دیں تو مجھے یقین ہے وہ لوگ مان جائیں گے۔ عالیہ کی آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے، اس نے اپنا چہرہ باہر کی طرف ہی رکھا۔ شیشے سے آنے والی ہوا بار بار اس کا دوپٹہ اتار دیتی، وہ سر پر لیتی، بالکل اس بھروسے کی طرح جیسے فرید کو تھا کہ عالیہ منا لے گی، اور عالیہ کو تھا کہ شاید فرید جان لے۔ اس نے آج اس کے دل کی زمین پر
خزاں کا موسم کر دیا ہے، جس کے بعد ہونے والی برسات عالیہ نے بہت مشکل سے چھپا رکھی تھی۔ عالیہ نے اپنی چچی کو، جو کہ فریدہ کی والدہ تھیں، انہیں کہا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، لیکن وعدہ کریں آپ میری بات مانیں گی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ کوئی ٹال بھی دے، آپ نے آج تک میری بات نہیں ٹالی۔ مجھے میرے ماں باپ سے زیادہ محبت اور مان دیا ہے آپ نے، اسی لیے میں نے ہمیشہ آپ سے ہر بات شیئر کی ہے۔ فرید کی والدہ فکر مند نظر آنے لگیں۔ انہیں بھی احساس تھا کہ کل فرید ایسے ہی عالیہ کو لے کر نہیں گیا تھا۔ واپسی پر عالیہ کا بجھا چہرہ کسی نے نوٹس کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن فرید کی والدہ نے ضرور نوٹس کیا تھا۔ عالیہ نے انہیں بتایا کہ فرید کسی لڑکی زارا کو پسند کرتا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ فرید کی والدہ نے کہا کہ بچے بہت سی ایسی خواہشات کرتے ہیں، لیکن بڑوں کو بہتر پتہ ہوتا ہے ان کے لیے کیا بہتر ہے، اس لیے ہم اس معاملے میں اس کی نہیں سنیں گے۔ اور پھر فرید کے والد ہارٹ پیشنٹ ہیں، وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا۔ عالیہ مایوس ہو گئی، اسے لگا کہ فرید کہے گا کہ میں نے کوشش نہیں کی ہے۔ کچھ دن کے بعد باقاعدہ منگنی کا پروگرام طے پا گیا۔ فرید بار بار عالیہ سے پوچھتا کہ اس نے کچھ حل نکالا یا نہیں، لیکن عالیہ کے پاس اس کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ اگلے دن منگنی تھی۔ فرید نے عالیہ کو چھت پہ بلوایا اور پوچھا، عالیہ، ماں مانی یا نہیں؟ کل اگر منگنی ہو گئی تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ عالیہ بولی، چاچی نہیں مانی، وہ نہیں بات کر سکتی چاچا سے۔ فرید نے کہا، پھر تم کچھ ایسا کرو کہ تم اپنے والدین سے کہہ دو کہ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی۔ عالیہ نے حیرانی سے فرید کو دیکھا، جو اپنی خوشی کے لیے اسے ہی اس کے والدین کی نظروں میں گرانے کا سوچ رہا تھا۔ عالیہ نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ فرید نے کہا، پھر تمہارے حصے یہ ادھورا فرید ہی آئے گا، کیونکہ میں زارا کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ اگلے دن عالیہ نے منگنی سے انکار کر دیا، اس لیے نہیں کہ اسے ادھورا فرید قبول نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ اسے فرید کی خوشی عزیز تھی۔ سارے گھر والے عالیہ سے ناراض تھے۔ عالیہ کی والدہ نے اسے بول چال بند کر دی۔ سارا انتظام شام کا تھا، بہت سے مہمان مدعو تھے، سارے گھر میں پریشانی کی فضا تھی۔ جب فرید کی والدہ نے کہا کہ ارے اس میں بچی کا کوئی قصور نہیں ہے، اصل میں میرا بیٹا ہی اس لڑکی کے قابل نہیں ہے، سب نے حیرانی سے فرید کی والدہ کو دیکھا۔ فرید کی والدہ نے بتایا کہ اصل میں میرا بیٹا یہ چاہتا ہے کہ اس کی شادی کسی زارا نامی لڑکی سے ہو جائے، اور اس بیچاری کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہا ہے تاکہ خود برا نہ بنے اور ہماری عالیہ پہ ہی بات آ جائے، لیکن مجھے عالیہ بھی اتنی ہی عزیز ہے جتنا میرا اپنا بیٹا۔ بڑوں نے سوچا کہ جب فرید بھی نہیں چاہتا اور عالیہ بھی اسی کی خوشی میں خوش ہے تو اس مسئلے کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ اس لیے اس دن جب عالیہ اور فرید کی منگنی تھی، اسی تقریب میں فرید کی منگنی زارا سے ہو گئی۔ جو منگنی کا سامان عالیہ کے لیے خریدا گیا تھا سب زارا کو دے دیا گیا۔ عالیہ نے بچپن سے ہی فرید کو ہی سوچا تھا، اس سے جب بڑوں نے کہا کہ اس کی شادی فرید سے ہوگی تو وہ بہت خوش تھی، لیکن جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ اس کا خواب محض خواب ہی ہے، اس کی تعبیر ممکن نہیں، تب اس نے سوچا کہ چلو اگر میرا خواب پورا نہیں ہو سکتا تو فرید تو اپنی خوشی حاصل کر لے۔ منگنی کے دوسرے ہی دن زارا کی کال آئی۔ فرید نے عالیہ کو بتایا کہ جو چیزیں تمہارے لیے لی تھیں وہ اسے پرانے زمانے کی لگتی ہیں، اس نے بلوایا ہے، اسے شاپنگ کرنی ہے۔ عالیہ نے دیکھا تھا کہ سب چیزیں بہت قیمتی اور فیشن کے مطابق تھیں، لیکن عالیہ نے فرید سے کچھ نہیں کہا۔ فرید چاہتا تھا کہ عالیہ ساتھ چلے، لیکن عالیہ نے کہا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، اس لیے فرید ہی گیا۔ زارا نے اپنی مرضی سے شاپنگ کی اور پھر فرید کے ساتھ ہی اس کے گھر آ گئی۔ ساری شاپنگ گاڑی میں رہنے دی اور اس نے فرید سے کہا کہ اندر اگر کوئی پوچھے تو یہی کہنا کہ گھومنے پھرنے گئے تھے۔ فرید کو لگا کہ یہ شاید اس لیے کہہ رہی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری پسند کی چیزیں کیوں پسند نہیں کیں۔ فرید خاموش رہا۔ گھر والے زارا کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ کل منگنی ہوئی تھی اور وہ لڑکی بڑے دھڑلے سے فرید کے ساتھ گھوم پھر رہی تھی۔ فرید کی ماں اسے اس طرح فرید کے ساتھ دیکھ کر بہت حیران ہوئیں اور ناراض بھی ہوئیں۔ اس نے کہہ بھی دیا کہ ہمارے خاندان میں یہ نہیں ہوتا، منگنی کے بعد لڑکا لڑکی یوں نہیں ملتے۔ زارا نے کہا، ارے آنٹی آپ کس زمانے کی بات کر رہی ہیں، اب زمانہ بدل گیا ہے۔ فرید کی والدہ نے کہا کہ ارے زمانہ نہیں بدلتا بیٹا، لوگ بدلتے ہیں اور ہم بدل جانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم اپنی روایات بدلنے کے قائل نہیں ہیں۔ اس دن گھر میں بہت جھگڑا ہوا، سب کو زارا کے ساتھ گھومنا پھرنا پسند نہیں تھا۔ فرید نے کہا کہ اچھا میں اب شادی تک زارا سے نہیں ملوں گا۔ تب جا کر کہیں جھگڑا ختم ہوا۔ گھر والوں کو زارا پسند نہیں تھی، لیکن صرف فرید کی وجہ سے خاموش تھے، اس لیے ان لوگوں نے شادی میں جلدی کی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ فرید بہت خوش تھا۔ شادی والے دن بہت برا ہوا۔ جب نکاح ہونے لگا تو زارا نے کہا کہ اسے 50 لاکھ حق مہر لکھوانا ہے۔ فرید نے اور باقی گھر والوں نے کہا کہ ہمارے ہاں حق مہر شرعی ہی لکھوایا جاتا ہے،
لیکن وہ لوگ بضد تھے۔ زارا کہہ رہی تھی کہ اگر محبت ہے تو تم لکھو گے، اور پھر فرید نے کہا کہ محبت ہے تو تم کہہ دو کہ مجھے فرید کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن زارا کی بات سن کر فرید حیران رہ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے مستقبل کو لے کر بہت سارے ایشوز ہیں، تمہاری فیملی بہت بڑی ہے، کل کلاں کو اگر کوئی انبن ہو گئی تو اتنا پیسہ تو ہو میں تمہیں لے کر الگ رہ سکوں۔ فرید حیران رہ گیا۔ تب میرے چاچا بولے کہ بچی تم کیوں اتنی فکر مند ہو، ہم سب خود تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اب فرید یہ ہے، اگر چاہے تو یہی رکھ لو، اور اگر ہمارا ہوا تو ہمارے پیچھے آ جائے گا۔ چاچا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ باقی مہمان بھی نکلنے لگے۔ گھر پہنچ گئے تھے۔ سارے گھر میں ہی سناٹا تھا۔ سناٹے میں گھر ڈوبا ہوا تھا۔ فرید ابھی تک نہیں آیا تھا۔ چاچا کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ بار بار کہہ رہے تھے، میرا بیٹا اتنا احمق ہے، ہیرے کو چھوڑ کر پتھر کو چن رہا ہے، اسے لوگوں کی پہچان نہیں ہے۔ اسی وقت فرید گھر میں داخل ہوا۔ سب فرید کی طرف دیکھ رہے تھے۔ فرید نے آ کر سب سے معافی مانگی۔ اس کی وجہ سے یہ دن آج دیکھنا پڑا۔ چاچا نے اسی وقت عالیہ کے ابا سے کہا کہ میرے نالائق بیٹے کو اپنی قابل بیٹی دے دو تاکہ یہ زندگی میں کچھ بن سکے، رشتوں کو سمجھ سکے۔ سب ہنسنے لگے تھے۔ سب کے چہروں پہ خوشی تھی۔ سب کی یہی خواہش تھی، اور یوں عالیہ کی مراد پوری ہو گئی۔ عالیہ کے نکاح اسی دن فرید سے کر دیا گیا۔ فرید بہت خاموش رہتا۔ عالیہ نے سارے گھر والوں کے ساتھ مل کر بہت جلد اسے اس دکھ سے نکال لیا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتی، اور پھر جب پتہ چلا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو فرید کو احساس ہوا کہ اس کا وجود مکمل ہو گیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کا نام عالیہ کے نام کے ساتھ ملا کر رکھا، فاریہ۔ فاریہ بالکل اپنی ماں جیسی تھی، دودھ جیسی سفید اور بے حد خوبصورت۔ سارے گھر کو رونق مل گئی تھی۔ سب اس کا بہت خیال رکھتے اور پیار کرتے۔ میرے بعد ثانیہ آئی، اور میرے والدین کی زندگی ہم دونوں کے گرد گھومنے لگی۔ پاپا جہاں بھی ہوتے رات کو گھر ضرور لوٹتے کہ میری بیٹیاں میرا انتظار کرتی ہیں۔ ثانیہ کی پیدائش کے وقت ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ میری والدہ اب دوبارہ ماں نہیں بن سکیں گی۔ میرے والدین کو اس بات کا کوئی غم نہیں تھا۔ وہ ہمیں ہی بیٹے سمجھتے تھے۔ ماما کے اور ہمارے آنے کے بعد اللہ نے پاپا کو بہت ترقی دی تھی۔ پاپا کہتے تھے کہ عالیہ آئی تو میری زندگی ہی بدل گئی، سب رشتے بھی میرے ہی رہے اور میں ایک کامیاب انسان بن گیا۔ عالیہ بہت بابرکت ثابت ہوئی ہے۔ بہت پیاری سی، حساس دل رکھنے والی ہماری ماں واقعی اس قابل تھی کہ ان سے بہت محبت کی جائے۔ میرے پاپا کو بھی میری ماں سے بہت محبت تھی۔ ہم لوگوں کی ماں کا ساتھ بہت مختصر رہا۔ میں 20 سال اور ثانیہ 17 سال کی تھی جب ہماری والدہ ہمیں چھوڑ گئیں۔ یہ ایسا حادثہ تھا جس نے ہمیں بہت تنہا کر دیا۔ میں اور میری بہن تو غمزدہ تھے ہی، کیونکہ ماں جیسے رشتے سے بچھڑنے کا غم معمولی نہیں ہوتا، لیکن پاپا بہت زیادہ تکلیف میں تھے۔ اپنے کمرے تک ہی محدود ہو گئے، کسی سے بات نہ کرتے، بہت تنہائی پسند ہو گئے تھے۔ ماں کو اس دنیا سے گئے 2 سال ہو گئے۔ ہمارے گھر میں صفِ ماتم اب تک بچھی ہوئی تھی۔ ہماری زندگیوں پر جمود طاری تھا۔ میری بہن کو میری نانی اپنے پاس لے گئی۔ اب اتنے بڑے گھر میں پاپا اور میں ہی تھے۔ تنہائی اور اماں کی یادیں ہمیں تڑپاتی تو میں ہر وقت دیر تک اماں کی باتیں کرتے رہتے۔ ایک دن ابا کے ایک دوست ملنے آئے۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ میرے رشتے کے لیے آئے ہیں، اپنے بھانجے کے لیے مجھے مانگ رہے تھے۔ ابا نے دوست پر بھروسہ کر لیا اور ہاں کر دی، لیکن شرط یہ رکھی کہ وہ لڑکا ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ میری شادی کے کچھ عرصے بعد پاپا بھی فوت ہو گئے۔ میری ساس بھی ہمارے ساتھ ہی رہنے آ گئی۔ ساس سارا دن مجھے موزے پہننے کا کہتی اور بالکل نہ اتارنے دیتی، اور پھر رات ہوتے ہی ساس گرم پانی کمرے میں لاتی اور ان کے آتے ہی شوہر فوراً کمرے سے باہر نکل جاتا۔ پھر میرے پاؤں گرم پانی میں ڈال کر دھوتیں اور کہتی، اس سے تو خوبصورت بچی پیدا کرے گی۔ اور پھر اچانک مجھے نیند آ جاتی۔ جب صبح آنکھ کھلتی تو پاؤں پر موزے چڑھے ہوتے اور شوہر ڈھیر سارے بادام دے کر کہتا، تم ساری رات محنت کرتی ہو، تھک جاتی ہوگی، یہ کھاؤ، طاقت آئے گی۔ میں بہت حیران ہوتی، اور جیسے ہی موزے اتارنے لگتی شوہر ڈر جاتا۔ اب مجھے شک ہونے لگا تھا کہ یوں شوہر کے باہر جاتے ہی موزے اتار دیے، لیکن جان نکل گئی جب اچانک پورے جسم پر دانے نکل آئے تھے۔ مجھے لگا مجھے کوئی موذی بیماری لگ گئی ہے۔ میں کمرے تک محدود ہو گئی، ڈر کے مارے باہر بھی نہ نکلتی، نہ کسی سے بات کرتی۔ مجھے لگتا میں بیمار ہوں، مجھے جو بیماری ہے یہ کسی اور کو بھی لگ جائے گی۔ ایک دن میرا شوہر اور ساس میرے پاس آئے اور بولے کہ تم صدمہ نہ لو، اس لیے تمہیں بتایا نہیں، ہم چاہتے تھے کہ تم خوش رہو، تمہارا اتنا خیال رکھتے تھے، لیکن یہ رپورٹ ہے، تم زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی اور نہ ہی تم ماں بن سکتی ہو۔ یہ سنتے ہی میں خوف زدہ ہو گئی۔ اب مجھے ڈر لگنے لگ گیا تھا۔
میرے شوہر نے مجھ سے کاغذ پر سائن کروا لیے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کس چیز کے کاغذات ہیں۔ کچھ دن کے بعد ایک عورت کو گھر لے آیا اور بولا، تم نے خود مجھے اجازت دی تھی کہ تم ماں نہیں بن سکتی ہو، تو میں اس کی اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لوں، اور یہ گھر بھی تم نے میرے ہی نام کر دیا ہے۔ میرے لیے یہ سب باتیں اہم نہیں تھیں، کیونکہ میں تو مرنے والی تھی۔ مجھے صرف آخری بار اپنی بہن سے ملنا تھا، لیکن میرا ذہنی توازن اس حد تک بگڑ چکا تھا کہ مجھے یاد نہیں تھا کہ اس کا نمبر کیا تھا۔ اس نے بھی رابطہ نہیں رکھا تھا، بہت عرصے سے ملنے بھی نہیں آئی تھی۔ اصل میں میرے شوہر اور ساس کو میری بہن کا آنا پسند نہیں تھا، اس لیے وہ آتی ہی نہیں تھی۔ میں اب روز موت کا انتظار کرتی۔ مجھے لگتا کہ صبح میں نہیں اٹھوں گی۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ میرے جسم پہ جو دانے تھے وہ سب چھالے بن گئے تھے۔ میں اکثر بے ہوش ہو جاتی اور پتہ نہیں کب اور کیسے مجھے ہوش آتا۔ میں کئی دن سوتی رہتی اور لگتا کہ اب نیند پوری نہیں ہوئی۔ ایک دن مجھے رات کو بہت ڈر لگا۔ میں کمرے سے نکلی۔ پتہ نہیں کتنے دن کے بعد میں کمرے سے نکلی تھی۔ مجھے سامنے ہی فون نظر آیا۔ میرے شوہر کا فون تھا۔ وہ شاید فون وہیں رکھ کے بھول گئے تھے۔ میں نے ارد گرد دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ مجھے اپنی ساس اور شوہر سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ لوگ مجھے کمرے تک ہی رکھتے تھے۔ کہتے تھے کہ تمہیں جو وبا ہے یہ پھیل بھی سکتی ہے، شکر کرو ہم نے کسی کو بتایا نہیں تو ہسپتال والے تم جیسے مریضوں کو لے جاتے ہیں اور خود بہانے سے زہر کا انجیکشن دے کر مار دیتے ہیں۔ میں فون کمرے میں لے آئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجھے نمبر ہی نہیں مل رہا تھا۔ پھر ایک نمبر نظر آیا اور ثانیہ کا نام دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پتہ نہیں کیسے وہ نمبر اس فون میں رہ گیا تھا۔ میرے فون سے سارے نمبر ہی ڈیلیٹ کر دیے گئے تھے۔ دوسری بیل پر میری بہن کی آواز آئی، لیکن مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ بہن کی یاد آ گئی، کہاں تھی تم؟ تمہارے گھر آئے، پتہ چلا کہ تم نے وہ گھر چھوڑ دیا، نمبر بھی بند تھا، ہم سب اتنے پریشان ہیں، تم کہاں ہو؟ میں مسلسل رو رہی تھی، صرف اتنا کہا، مجھے بچا لو، میں مرنے والی ہوں، میں کہیں نہیں گئی، اسی گھر میں ہوں، مجھے ایک موذی وبا ہے، ان لوگوں نے مجھے چھپا رکھا ہے۔ اسی وقت مجھے لگا کہ جیسے کوئی آ رہا ہے۔ میں نے فوراً فون چھپا دیا اور ناٹک کیا کہ میں سو رہی ہوں۔ کچھ دن کے بعد ثانیہ اور چچا آئے۔ میری حالت دیکھ کر اور یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ میرے شوہر نے میرا علاج کروانے کے بجائے مجھے کمرے میں بند کر رکھا تھا اور دوسری شادی بھی کر لی تھی۔ میرا شوہر کہتا رہا کہ فاریہ کا علاج جاری ہے۔ وہ لڑنے کی حد تک گیا کہ اپنی بیوی کو نہیں جانے دوں گا، لیکن چاچا مجھے میرے ددیال واپس لے آئے۔ سب مجھے دیکھ کر حیران تھے۔ میں سب سے کہتی، مجھ سے دور رہیں، مجھے بہت بری بیماری ہے، لیکن سب میرے اپنے تھے، خون کے رشتے تھے، ان لوگوں نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ چاچا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے جو بتایا اس کو سننے کے بعد میں حیران رہ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی موذی مرض نہیں تھا، بلکہ ایسی دوائیاں دی گئیں کہ تم اپاہج ہو جاؤ، پاگل بن جاؤ۔ بس اب ان دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، اگر کچھ عرصہ اور یہ دوائیاں لی جاتی تو تم شاید ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو جاتی۔ چاچا نے مجھے ساتھ لگایا اور رونے لگے کہ ہماری بچی نے کتنا ظلم اکیلے برداشت کیا تھا۔ چاچا ناصر جو پاپا کے کزن تھے، انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا، میرا علاج کروایا۔ اب میں بہتر ہو رہی تھی۔ ایک دن چاچا نے کہا کہ یہ وکالت نامہ ہے، میں نے وکیل کر دیا ہے، تم اس ظالم سے طلاق لو، ہم اس پہ کیس کریں گے اور تمہارے پاپا کا گھر بھی اس سے واپس لیں گے، اسے وہاں سے دھکے مار کر نکالنا ہے۔ میں بھی اس جیسے شخص سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے سائن کر دیے۔ کیس میرے حق میں ہو گیا تھا۔ وکیل نے بہت اچھے طریقے سے میرا موقف جج کے سامنے رکھا تھا۔ پولیس نے میرے سامنے اس ظالم شخص کو گرفتار کیا اور اس کی ماں کو دھکے مار مار کے میرے باپ کے گھر سے نکالا۔ اس دن بہت دنوں کے بعد میرا دل سکون میں تھا۔ شام کو وکیل گھر آیا۔ چاچا نے مجھے بتایا کہ وکیل کی فیس کا کچھ کرو۔ میں حیران تھی اور پریشان کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، چچا فی الحال تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن بہت جلد میں پیسے دے دوں گی۔ اور وہ سب ہنسنے لگے۔ چاچا نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور بولے، میری بچی، یہ وکیل اگر ہار جاتا نا تو ہم اسے جوتے مارتے۔ تم فکر نہ کرو، یہ وکیل گھر کا ہی ہے، سمجھو گھر کی مرغی دال برابر ہے۔ میں نے حیرانی سے دیکھا تو چاچا نے بتایا، ارے یہ تمہارا کزن ہے فارس۔ فارس اب بہانے سے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ اچھا انسان تھا اور ایک کامیاب وکیل بھی، لیکن میں اس کی نظریں سمجھ رہی تھی۔ اور پھر ایک دن میرے چاچا نے جب کہا کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی فارس سے ہو جائے، تو میں نے منع کر دیا، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کچھ دن کے بعد فارس کی کال آئی، کہنے لگا، مجھے پتہ چلا ہے کہ میں اس قابل ہی نہیں لگا تمہیں، تم ایک بار مجھ پر بھروسہ تو کر لیتی۔ میں نے کہا، تم پر بات بھروسہ کرنے کی نہیں ہے، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ تو کہنے لگا،
میں اچھے سے جانتا ہوں کون کس کے قابل ہے۔ میں نے لڑتے ہوئے کہا، تم سمجھتے نہیں ہو۔ تو کہنے لگا، میں اب انکار بالکل نہیں سنوں گا۔ جو بھی شکوے ہیں، جو بھی شکوک ہیں، مل کر دور کر لینا۔ ساری عمر پڑی ہے، بے شک لڑ لینا، لیکن میرا ساتھ تو دو۔ میں نے کہا، فارس تمہیں ایک سے ایک اچھی لڑکی مل جائے گی، میں ہی کیوں؟ تو کہنے لگا، دیکھو فاریہ، ہر لڑکی میری انٹی عالیہ کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ میں حیران تھی کہ اسے میری ماں سے اتنی محبت کیوں ہے، لیکن میں نے سوچا کہ جسے میری ماں سے اتنی عقیدت ہے وہ مجھے احترام تو ضرور دے گا۔ میں نے اس سے رشتہ جوڑ لیا اور سوچ لیا کہ احترام ہے تو محبت بھی ایک دن ہو ہی جائے گی۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ فارس بہت اچھا انسان ہے۔ ہمارا ایک بیٹا ہے، میرا بہت خیال بھی رکھتا ہے، لڑتا بھی ہے لیکن زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتا۔ لڑنے کے بعد ثانیہ سے شکایتیں کرتا ہے اور پھر دونوں مل کر مجھے بہت تنگ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔